الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتیں ہم لوگوں پر ہر آن برس رہی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے کلام الہی میں خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ ان گنت بے حساب نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایمان کا مل جانا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان کا مل جانا ہے۔ ایمان کی دولت دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل دولت ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، صحت ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، اولاد ہے، پراپرٹی ہے، سارے کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بد نصیب انسان ہے، ناکام انسان ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے،
صحت بھی نہیں ہے، لنگڑا لولا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی نہیں، سننے کے لیے کان بھی نہیں ہے، بولنے کے لیے زبان بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس ہے، تو یہ خوش نصیب انسان ہے اور کامیاب انسان ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا سمجھو کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس ایمان کی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ آج کا دور پرفتن دور ہے، ارتداد کا دور ہے، جدھر دیکھے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں، دیگر مذاہب کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اور فرض ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیں، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد کے معنی ہیں ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے پھر جانا، الٹ جانا۔ شریعت میں ارتداد کہتے ہیں دین اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کی طرف چلا جانا، یعنی دوسرے مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ارتداد۔ ارتداد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک آدمی اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ کر یہودی ہو گیا، اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، اسلام چھوڑ دیا، دوسرے مذہب میں چلا گیا۔ یہ ارتداد کی پہلی قسم ہے۔ ارتداد کی دوسری قسم، اللہ کو مان رہا ہے، رسول کی رسالت پر بھی یقین کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، زندگی بسر بھی کر رہا ہے، دیکھنے میں مسلمان ہے، ہم سب اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے عقائد، اس کے نظریات اتنے خطرناک ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن وہ شریعت کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ آدمی پہلے آدمی سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم تو اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اس کے عقائد درست نہیں ہیں، اس کے نظریات درست نہیں ہیں، قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو گویا کہ یہ آدمی اسلام سے ہٹ چکا ہے۔ اب یہاں پر سمجھیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے خاتمے کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان اور کفر کے خاتمے کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، ایمان کے ماحول میں پیدا ہوا اور اسی ماحول میں اس کا انتقال ہوا۔ نمبر 2،
کفر والوں کے ماحول میں پیدا ہوا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ نمبر 3، ایمان والوں کے ماحول میں اس کی پیدائش ہوئی، اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا، اسی کو کہتے ہیں ارتداد۔ نمبر 4، کفر کے ماحول میں اس کی پیدائش ہوئی لیکن اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ایمان اور کفر کے خاتمے کی۔ اب اس بات کو، یہ 4 قسمیں کو سامنے رکھیں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے ایمان کے متعلق سوچنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے متعلق فکر کرنا، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا مومن اپنی ایمان کی حفاظت کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، لیکن منافق اپنے ایمان پر مطمئن رہتا ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا میرے ایمان کی حفاظت کی فکر مجھے کیسے کرنی ہے، میرا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ منافق تو اپنے ایمان پر مطمئن ہوتا ہے، لیکن ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نام مسلمانوں کا رکھ لیا، مسلمان کے گھرانے میں اس کی پیدائش ہوئی تو وہ آدمی مسلمان ہے، مرنے تک وہ مسلمان رہے گا، یہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آدمی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس آدمی کے عقائد و نظریات قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کی پیدائش مسلمان کے گھر میں ہوئی، نام مسلمان کا، لیکن اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، قیامت کے اوپر، آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو اب اس آدمی کو مسلمان نہیں کہے، چاہے اس کا نام مسلمان کا نام کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پیدائش مسلمان کے گھر میں کیوں نہ ہو، لیکن عقائد کا درست ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ عقائد اگر بگڑ جائے، عقائد کے اندر اگر کجی آ جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ایمان کے متعلق ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مقرب، اللہ کے نزدیک سب سے برگزیدہ کوئی ہستیاں ہیں تو وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں۔ سب سے برگزیدہ اور سب سے مقرب ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ یقینی ہے۔ حضرات انبیاء کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، یہ یقینی ہے، لیکن ہم تمام کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا اس کا کوئی یقین نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک نبی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ بات تو یقینی ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرات انبیاء اپنے ایمان کے بارے میں کیسے فکر کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پرستش کر سکتے ہیں؟ پوجا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بچپن ہی سے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ فکر ایمان کی کتنی زیادہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، جمع کر کے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں سے یہ پوچھ رہے ہیں ایک نبی ہو کر، حالانکہ ان کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نبی ہیں، اور نبی اپنے بچوں کے متعلق یہ فکر مند ہو کر پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد تم اپنا ماٹھا کس کے سامنے رگڑو گے؟ میرے بعد اپنی جھولی کس کے سامنے پھیلاؤ گے؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو سارے کے سارے بچے کہنے لگے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے، الہک جو آپ کا معبود ہے، و الہ آبائک جو ہمارے آبا و اجداد کا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کیا کریں گے۔ سمجھنے کا مقام ہے، ایک نبی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں کیسے فکر مند ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کی حالت میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول کہا۔ کیا کہا؟ ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کے متعلق ڈرتا رہتا ہے، میرے ایمان کا کیا ہو جائے گا۔ بولتا ہے تو بھی ڈر ڈر کے بولتا ہے، کہیں میرے زبان سے ایسے بول نہ نکل جائے جس کے ذریعے سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن منافق
اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن رہتا ہے. مسلمان نہ انہوں کر رہی سو وہ کاما ہمیں تھوڑی کرتے. اطمینان سے بیٹھے رہتے, کوئی فکر نہیں ہوتی. ارے میں مسلمان ہوں, میرا ایمان میرے دل میں ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کبھی ہم نے اپنے دین کے متعلق, اپنے ایمان کے متعلق کبھی ہم نے سوچ کر اللہ سے دعا مانگی؟ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا کرتے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھے راستے کی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سیدھا راستہ بھی کون سا ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہنا ہے؟ کوئی فکر نہیں آئی, سوچ بھی ہماری ادھر نہیں گئی. لیکن انبیاء نبی ہو کر جب اپنی ایمان کی اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے, یہ سوچنے کا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھا, تو حضرات صحابہ کے اندر بھی ایک جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کیسے فکر کریں. ان کے اندر بھی ایک تھا کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں کیسے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, مشہور واقعہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے جنت کا تذکرہ آتا ہے, جہنم کا تذکرہ آتا ہے, حالت ان کی بدل جاتی ہے. حضرت حنظلہ فرماتے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں. اپنے گھر میں گیا اور جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا. جو کیفیت نبی کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے میری تھی, وہ کیفیت اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ کیفیت نہ رہی. اب فکر مند ہو گئے, کیا کروں. اب زبان پر ایک بات آ رہی ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. اب یہ بات کہتے ہوئے باہر نکل رہے. حضرت ابو بکر صدیق راستے میں مل گئے, پوچھتے ہیں کیا ہوا حنظلہ, یہ کیا بول رہے ہو. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میری حالت تو ایسی ہے, نبی کے سامنے بیٹھا تو یہ کیفیت, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تو الگ کیفیت. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری بھی یہی حالت, چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے اور جا کر پوچھتے. دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت کو رکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حنظلہ جو کیفیت میرے سامنے بیٹھنے سے تمہاری ہوتی ہے, اگر یہی کیفیت اپنے گھر کے اندر ہو جاتی, جو حالت میرے سامنے بیٹھنے سے تمہاری ہوتی ہے یہی حالت تمہارے گھر والوں کے سامنے بیٹھنے سے بھی ہوتی, تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے. راستوں میں تم چلتے رہتے لیکن فرشتے ملاقات مصافحہ کرنے کے لیے تم سے آ جاتے. تو سمجھنے کا مقام ہے کہ ایمان کی حفاظت کے متعلق فکر مند صحابہ کتنے ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب جنازہ آتا تو حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے کہ حذیفہ ابن یمان کہاں ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو
منافقین جتنے تھے ان تمام کے ناموں کی لسٹ ان کے ہاتھ میں تھمایا. اور حضرت حذیفہ ابن یمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ ابن یمان کو ڈھونڈتے، اس لیے کہ اگر یہ منافق کا جنازہ ہوتا تو حذیفہ ابن یمان نہیں آتے. اگر حذیفہ ابن یمان آ گئے تو سمجھ لو کہ یہ منافق نہیں ہے. اس لیے حذیفہ ابن یمان کو ڈھونڈتے اور حضرت حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے کہ حذیفہ مجھے یہ بتا دو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناموں کی لسٹ آپ کو دی ہے اس کے اندر کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ سمجھے یہاں پر جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابی ہیں. دوسرے نمبر کے حضرت امیر المومنین ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا. اور یہ اپنے ایمان کے متعلق اتنے فکر مند ہوتے ہیں. حذیفہ ابن یمان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ کیا میرا نام تو اس کے اندر نہیں ہے؟ سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے متعلق بھی اس طرح فکر مند ہوں کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، سخت بیمار ہو گئے اور رو رہے ہیں. کسی نے آ کر پوچھا حضرت کون سا گناہ آپ کر لیے جس کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں گناہ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایمان پر خاتمہ میرا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کو سوچ کر میں رو رہا ہوں. تو میرے بھائیوں سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ کوئی فکر نہیں ہے. نہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر، نہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کافر ہو جائے گا. وہ دور کوئی اور دور نہیں ہے، وہ یہی دور ہے، وہ یہی دور ہے. میرے بھائیو ہم صبح کس حال میں کر رہے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں ہے. ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں یا کفر کی حالت میں کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صبح ان کی 8 بجے ہو رہی ہے، 10 بجے ہو رہی ہے، نہ فجر کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے خاتمے کی فکر ہے، نہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر ہے. کوئی فکر نہیں، بس مردے کی طرح بستر پر پڑا ہوا اور رات پورا جاگتا رہا. تو صبح اس کی ہوئی تو صبح 10 بجے، اور صبح 10 بجے جب اٹھا زبان پر نہ اللہ کا نام ہے، نہ اللہ کی یاد اس کے ذہن میں ہے، کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. تو میرے بھائیو اب بتاؤ اس کا ایمان بچا یا نہیں بچا؟ اس کے ایمان کے بارے میں اللہ ہی جانے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات میں اپنے بستروں پر جا کر سوتے ہیں لیکن اللہ کا نام لے کر نہیں سوتے، موبائل کو گھورتے اور موبائل کے اندر نہ جانے
کئی سے ویڈیوز دیکھتے ہوئے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پتہ نہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا، نہ ایمان کی انہیں فکر، نہ اپنے آخر خاتمے کی فکر، نہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کی فکر، نہ ہی آخرت کے دن اپنے اللہ کو منہ دکھانے کی فکر، کوئی فکر نہیں۔ ایسے ہی ناپاک اور گندے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے بستر پر اس کی آنکھ لگ گئی، پتہ نہیں صبح وہ بیدار ہوا تو ایمان کے حالت میں جاگا یا نہیں جاگا۔ نہ سوتے وقت ایمان کی فکر، نہ صبح اٹھتے وقت ایمان کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قرب قیامت ایک دور ایسا آئے گا، صبح کا مومن شام کا کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وہ کوئی اور دور نہیں، وہ یہی دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے عقائد کیسے ہیں۔ موبائل دیکھتے دیکھتے عقائد ہمارے بچوں کے بگڑ رہے ہیں۔ موبائل کی وجہ سے ہمارے بچوں کے عقیدے یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی کسی کو عیسیٰ مان رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو مہدی مان رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو دونوں عیسیٰ اور مہدی بھی مان رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو رب الارباب بھی کہہ رہا ہے، کوئی آدمی کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ مسلمان ہے، لیکن اس کا عقیدہ بگڑ چکا ہے، وہ اپنے اسلام سے خارج ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ یہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ ارتداد کا انجام کیا ہوگا؟ ارتداد کا بھیانک انجام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اگر حیات باقی رکھے، سانسیں باقی رکھے، تو اگلے جمعہ ارتداد کا انجام کیا ہوگا اور ارتداد کس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور سارے امت محمدیہ کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ابو سعید اسلامک نیٹ ورک کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔